اس ٹاپک پر یہ بحث ہے اور یہاں تک پہنچے کوشش ہوگی کہ آج اس کو کمپلیٹ کر لیں، دیکھیں کیا خدا کیا چاہتا ہے۔ یہاں پر لا کے روکا تھا کہ شاید میں نے سنا ہے جب ہمارا اپنا کلام جو ہے وہ نقص ہو اس میں تو ہم کسی کو بھی کنونس نہیں کر سکتے۔ شاید میں نے سنا ہے وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسروں پہ تکیہ کریں، فلاں ذاکر نے ایسا کہا تھا، وہ فلاں ذاکر کوئی سند نہیں ہے اس کا کہنا، بلکہ آپ کی اپنی ذاتی تحقیق ہونی چاہیے۔ وہ اپنی تقریر میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اپنی ذاتی تحقیق ضروری ہے یا مستند کتاب کا حوالہ۔ کچھ معاشرے میں خرابی جو عدم علم کی وجہ سے ہے، کچھ توہمات کی وجہ سے، وہم ہے معاشرے میں، کچھ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہے، کچھ حضرات کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت ذہین ہو، بہت کچھ جانتا ہو، لیکن سب معلومات کو سامنے والے تک پہنچانے کا فن ضروری ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آپ سامنے والے کو جو بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کو کیسے بتائیں گے؟ ایک میڈیکل اسٹور میں ساری دوائیاں موجود ہوتی ہیں، وہ مریض کو کیا ایک ساتھ ساری اٹھا کے دے دیتا ہے؟ یہ سر درد کی بھی لے جاؤ، گردوں کی بھی، پھیپھڑے کی بھی، آنکھوں کی بھی نہیں، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، پرسکرپشن دیکھتا ہے، نسخہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نسخہ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے اس کے تحت آپ کو یہ دوائی ملے گی۔ آپ ایز اے ڈاکٹر جو ہیں یہ دیکھیں گے کہ سامنے والے میں اصل بیماری کیا ہے، اس کے تحت پھر آپ اس پہ تبلیغ کا کام کریں گے۔ جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا کہ جو سب کچھ جانتے اس کو بیان نہ کرو اور لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اچھا، کسی سے آپ اگر آپ کے پاس دین کی معلومات ہیں، اتھینٹک ہیں، آپ نے مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، تو سامنے والے سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی وہ فزکس میں ہو سکتا ہے لیکن اسلامی علوم میں وہ صفر ہے، اسے وضو تک کرنا نہیں آتا۔ اسلامی علوم میں اسے وضو بھی نہیں آتا، اسے مسح بھی نہیں آتا۔ وہ خاتون پی ایچ ڈی ہوا کرے، اس کو حجاب اسلامی نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے۔ تو کسی کی ظاہری ڈگریوں سے آپ متاثر نہ ہو۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ان کو اگر ہم کوئی بات بتائیں گے تو یہ جو ہے آپ کو کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے پاس یہاں بھی جگہ بیٹھے ہیں، بیٹھ میرے خیال سے پیچھے بھی جگہ ہوگی۔ تفصحوا فی المجالس، مجالس میں جب بیٹھو تو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو جگہ بنا کر بیٹھو۔ بہرحال تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، اگر آپ کے پاس دین ہے، آپ نے 5 سال پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے، 15 سال پڑھا ہے، تو آپ کو اس کی پی ایچ ڈی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا 12 کا یہ تجربہ ہے، کالج کا پروفیسر، اس کو کک بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، اسے وضو بھی صحیح سے کرنا نہیں آتا، تربیت اولاد میں اس کو اسلام سے کچھ نہیں معلوم ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ کہتے یہ بتا دی، چھوٹے چھوٹے مسائل اسے نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں دین ہے تو پھر آپ کسی سے اس کی ظاہری ڈگریوں سے متاثر نہ ہو۔ اچھا، ایک چیز ضرور لکھیے گا اور میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک جملہ ہے قاصر اور ہے مقصر۔ قاصر اور مقصر، ان میں فرق یہ ہے کہ ایک ہے جانتے بوجھتے کہ میں جاہل ہوں، اور یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ اخباری اور دوسرے حضرات استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، کہ جو تشہد میں جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا کہتے ہیں مقصر ہے۔ جانتے بوجھتے اس نے جو ہے وہ علی کی ولایت کو جانتا ہے، جانتے بوجھتے ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقصر، مقصرین۔ جانتے بوجھتے جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اڑا رہتا اور اپنے جہل کو دور نہیں کرنا چاہتا۔
ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ قاصر وہ ہے کہ جو کوتاہی کی جس نے، اب اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے یہ، لیکن اپنے علم کو صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اسے چاہیے اس کو علی کی ولادت معلوم ہو گئی، ولایت معلوم ہو گئی تو نماز نہیں پڑھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قاصر ہوا کہ احکام دین کو سمجھ سکتا تھا، اس کو وقت نہیں ملا، فرصت نہیں ملی۔ یہ کہ مقصر ہے کہ جانتے بوجھتے پھر وہ نماز چھوڑتا، پردہ چھوڑتا۔ یہ قاصر اور مقصر کا فرق سمجھیے۔ تو جب آپ فرد پر کام کرنے کے لیے جائیں تو یہ دیکھیں کہ فرد یہ قاصر ہے یا مقصر ہے، یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ نہیں جانتا ہے تو آپ کی بات مان لے گا، لیکن جانتا اور یہ نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اور نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ سمجھ لیجیے اب خود فارمولہ کہ وہ اپنے جہل کو دور نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کی جان کو آ جائے گا۔ کبھی وہ قیاس کا سہارا لے گا، کبھی ادھر ہاتھ مارے گا، کبھی ادھر ہاتھ مارے گا، 10,000 قسم کی باتیں کرے گا۔ تم لوگوں کے درمیان آغا سیستانی نے ایسا کہا، یہ حرام کہہ دیا، یہ حلال کہہ دیا، یہ فلان کہہ دیا، یہ فلان کہہ دیا، وہ اصلاً آپ کو الجھا دے گا۔ خاص طور سے جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے بنیاد بنائیں گے تو پہلا اس کا نشانہ آپ کا جملہ ہوتا ہے تقلید۔ تم تقلید کس کی کرتے ہو؟ تقلید کو نشانہ بنا کہ تمہارے ایک مجتہد یہ کہتا ہے، ایک مجتہد یہ کہتا ہے، اب آپ حیران و پریشان، یا الہی میں اس کا کیا کروں۔ اب آپ کو اس کے لیے یہاں پر الحمدللہ بہت کام ہو چکا ہے۔ مولانا شہریار کے بھی لیکچرز ہیں، ڈاکٹر عابد کے بھی ہیں، ناصر ہاشمی کے بھی ہیں، علی مرتضیٰ صاحب کے بھی ہیں۔ تو آپ کو جو ہے ان ٹاپکس سے باقاعدہ ریسرچ کرنی پڑے گی، تقلید کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا تاکہ سامنے والے کو آپ پچھاڑ سکیں، ورنہ وہ ایسے آپ کو کہ سارا اب آ جائیے جلدی سے ایک اور تقسیم پر کہ ایک گھرانہ آپ کو ملتا مذہبی، مکمل معلومات ہے، علماء سے رابطہ ہے، خاندانی طور پر علماء سے رابطہ ہے، اور وہ مذہبی گھرانہ شاعر اسلامی کی پابندی کرتا ہے، مسئلہ نہیں۔ اس میں ہوگا کہ پھر آپ کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کمی ہے تو پوری طرح پھر علم کے ساتھ وارد ہونا پڑے گا، ورنہ تو وہ خود بہت سی چیزیں جانتے ہیں۔ ایک گھرانہ ہے نیم مذہبی، پردہ کرتی ہیں خاتون، باہر نکلتی ہیں پردہ کرتی ہیں، لیکن گھر کے ماحول میں گانے بھی ہیں، فلمیں بھی، جب گھر میں آ جاتی ہیں تو سب جائز ہے۔ تو دیور کے سامنے جو بے پردہ آنا بھی جائز ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بھی گھرانے ایک مصیبت، ہم پردہ تو کرتے ہیں، اب ان کو کیسے لائن پہ لے کر آیا جائے۔ باہر مذہبی ہیں، وہ جب مجالس میں بھی جاتی ہیں، علم پہ بھی جاتی ہیں، تعلق زلزلہ سب کچھ ہے، لیکن جب گھر میں آئیں تو پھر ہماری مجبوری، ہم اپنے دیور سے پردہ نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہے، فلان مجبوری ہے۔ ایک گھرانہ ہے، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ گھرانوں کی تقسیم بندی کریں گی کہ کس گھرانے میں، اور آپ کا خود کا اپنا گھرانہ کیسا ہے، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کام کا آغاز کہاں سے کریں گے، کہ آپ کا اپنا گھرانہ پوری طرح مذہبی ہے یا نیم مذہبی ہے۔ جیسے یہ مثال میں نے دی نیم مذہبی کی، باہر پردہ کرتی ہیں، گھر میں پردہ نہیں کرتی۔ اب ان کے گھر میں پردہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس خاتون کو جو کہ دیور کے سامنے بے پردہ آ جاتی ہے، کھلے بالوں سے آ جاتی ہے، تو کوئی تو ترکیب اس کے لیے نکالنی پڑے گی نا، تاکہ وہ اس حرام کام سے بچ سکے۔ لکھ لیجئے پہلے، ایک گھرانہ ہے دنیا پرست، انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، حرام آتا ہے حرام کھاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں۔ ایسے گھرانے میں کیسے کام کیا جائے؟ ایسے گھرانے کو کیسے قابو میں کیا جائے؟ حرام کی کمائی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ جب لقمہ حرام چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، اور جب پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو انسان کسی کی بات نہیں مانتا۔ حتیٰ کہ کربلا میں کہا مولا حسین سے کسی نے کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے لشکر یزید والوں کو، یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو مولا آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں مانیں گے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہا ان کے پیٹوں میں لقمہ حرام ہے، ان کے پیٹ میں حرام ہے، یہ حسین کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ تو ایسے افراد کو پھر پولائٹلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس راستے سے جو وہ وارد ہوا جائے۔ جلدی جلدی لکھتی جائیے، پھر بحث کریں گے۔
ایک گھرانہ آپ کو ملے گا، میں اس گھرانے کا نام رکھتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ کر لو اللہ غفور الرحیم ہے، مولا علی شفاعت کرا دیں گے، وہ مولا علی شفاعت والا کرا، یہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، سارا آڑا ٹیڑھا کام گھر میں اللہ غفور الرحیم ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ غفور الرحیم گھرانہ ہے۔ ایک گھرانہ مولا حسین شفاعت کرا دیں گے، جو بھی کر لو مولا حسین شفاعت کر، تمہاری بات سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ تبلیغات کسی اور پہ جا کے کرنا، یہ نمازیں اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کسی اور کو جا کے سنانا ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے جو بحث آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، وہاں اب اس مرحلے سے گزرا، بھی ایک مرحلہ باقی ہے، کہاں سے آغاز کار کریں، کام کیسے شروع کریں۔ کام اپنے بیڈ روم سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اگر آپ کا پرسنل اپنا کمرہ ہے، اس کمرے میں اپنی تصویر لگانے کی بجائے ایک مجتہد کی تصویر لگا دیجیے، کربلا کی بھی تصویر لگا دی، ایک مجتہد کی بھی تصویر لگا دی، 2 مجتہدوں کی لگا دی، 3 مجتہدوں کی تصویر لگا دی، یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر خاتون ہیں آپ تو ایرانی پردے دار خواتین کی تصویر جو ہے وہ خوبصورت چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ان کے پردے کی تصویریں جو گھر میں 2-3 جگہ پہ آپ نے لگا دی، یہ تو بچوں کی تصویر لگانے کا شوق ہے نا، تو یہ پردے دار بچی کی تصویر لگا لو، تو بچوں کی تصویر لگانے کے شوق ہے، بعضوں میں ہوتا ہے، یہ میں کیا بیان کروں، اچھے خوبصورت بچے سامنے ہونے چاہیے۔ بعض حالات ایسے بھی ہیں کہ خوبصورت بچہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے، کہ اللہ میاں میں خوبصورت نسل دے۔ آپ ایسا کریں، ایک پیارا سا بچہ جس کے ماتھے پہ یا حسین لکھا ہوا ہو، وہ آپ اپنے کمرے میں لگا دیجئے، خدا جو عنایت کرے ایک حسینی عنایت کرے۔ گھر میں ایسا کیجئے، دعاؤں کے نقش لگا دیجئے، گھر کا ماحول ایسے چینج ہوگا۔ ترکیب یہ، جس کمرے میں ٹی وی زیادہ چلتا ہے اس کمرے میں 4-5 دعائیں لگا دیجیے، پھر ان کو دیکھیں یار یہ ٹی وی کی جگہ بدلو، جہاں ٹی وی کی جگہ بدلے وہاں پہ ایک دعا لگا دیجیے، بالآخر وہ لائن پر آئیں گے، یہ ریموٹ ایک ہاتھ میں رکھیں گے، ہاں بھائی اس کمرے میں قرآن لے، دیکھو بھائی شرم نہیں آ رہی تمہیں، اس کمرے میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، اس کمرے میں جو مولا علی کا روضہ بھی لگا ہوا ہے، اس کمرے میں جو ہے وہ گانے چلیں اور اس کمرے میں گندی فلمیں چلیں، کہیں سے تو غیرت کا دروازہ کھلے گا۔ ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ، صبح آپ سی ڈی چلائیں گے قرآن کی تو قیامت آ جائے گی، دوپہر میں چلا دیجیے، دوپہر میں آپ نے قرآن کی سی ڈی لگا دی ہے، بھئی آدھا کام تم اپنا کرو، آدھا کام ہم اپنا کریں گے۔ یہ وہ عملی تجربات ہیں، مولانا صادق حسن خدا حفظ و امان میں رکھے، ہم نے یہ ترکیب استعمال کی، مولانا کی ہم نے کیسٹیں لیں اور اپنے گھر میں چلا دی، تیز آواز سے چلا دی، جب موقع ملا پڑوسی نے سن لیا، کس کی کیسٹ سن رہے ہو، لو تم لے جاؤ، فری میں اس کو دے دی جاؤ، اس نے 4 کو اور آگے بڑھا دی، آپ نے سی ڈی لگا دی، درس کی سی ڈی لگا دی، ٹھیک ہے آپ اپنی کرتے ہیں، ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، کان ضرور حق کی طرف جاتا ہے۔ گانا گھر میں چل رہا ہے، گھر کا ماحول ایسا کہ گانے چلتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کیا کہ ایک سی ڈی آپ نے لگا دی، اگر آپ کے پاس ڈی وی ڈی ہے یا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، 10 منٹ کے لیے آپ ایک تلاوت لگا دیجیے، پھر اس کا اثر دیکھیے آپ کیسا ہوتا ہے۔ یا آپ ایسا کریں گے، ٹھیک ہے شب جمعہ ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے، اب سی ڈیز آگے برزخ کا سفر لگا دی، بڑے بڑوں کے پت پانی ہو جاتا ہے برزخ کا سفر دیکھ کے، بڑے بڑوں کا کلیجہ ہل جاتا ہے، یہ تجربہ میں کر چکا ہوں۔ وہ سب کے سب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ساری شفاعت مولا حسین کراتے، کہ میں نے حتیٰ کہ ایسے ٹیڑھے چوڑوں کو جو علی اللہ ہی کرتے ہیں ان کو دکھا دی، وہ ایک کو دی، دوسرے کو دی، تیسرے کو دی، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ بھی آفت آنی ہے سر پر۔ وہ جو سمجھتے تھے وہ نور تو شامل ساتھ میں شامل ہوا اس کے، لیکن آگے جو اس میں حشر بتایا گیا ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے، یا آپ نے بچوں کو جمع کیا، وہ بچوں کی پیاری سی کہانی تمہیں سناتے ہیں، پیاری سی کہانی آپ نے سنانے میں، ایک چڑیا تھی، ایک چڑا تھا، اور اس کے بعد جو وہ کوا تھا، اور کوا اس قسم کا ظالم تھا، اور وہ انڈے توڑ دیتا تھا، اور یہ کر دیتا تھا، فلان کر دیتا تھا، اس میں آپ نے سارا ظلم کی داستان، کہ انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے،
انسان کو برائی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، یا ایسا کریں۔ جناب بہلول کے قصے ہیں، ائمہ کے معجزات ہیں، وہ آپ نے کیا کیا جمع کر کے ایک دن شب جمعہ معجزات بہار الانوار سے بیٹھ کے پڑھ دیے۔ وہ والی نہیں، وہ چٹپٹ بی بی کی کہانی نہیں، سننے سے انکار کیا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ یہ سب جہالت کو آپ کو نکالنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو 22 رجب اور 27 رجب والا تھا، تو معاشرے میں یہ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے چاہا جعفر طیار میں کہ ہم چینج لائیں، پہلے ہم نے جو بہار الانوار سے معصوم کے معجزے نکالے، معصوم کی انشاءاللہ وہ کتاب آپ تک کتاب بن کے پہنچ جائے گی۔ معصوم کی سیرت رکھ دی کہ معصوم کی سیرت یہ پیدائش، ولادت، شہادت اور یہ بادشاہ وغیرہ جو کچھ بھی تھے، اس کے بعد معصوم کے معجزات چھانٹے، معصوم کے 6 یا 7 معجزات، اور لکھ دیا کہ اصلی کتاب سے معجزہ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ جب وہ بڑھ گئے تقریباً 200-300، تو پھر شروع کیا ہم نے اب اپنا کام شروع کرنا۔ اب یہ اہل بیت نہیں کر سکتے کہ جس نے کہانی سنانے سے انکار کیا اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اب لوگ پریشان، ہمارے تو ابا یہ سنتے آ رہے ہیں، ہماری تو اماں یہ سنتی آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا مما یہ کو اب یہ پڑھاؤ، اہل بیت ہو سکتے ہیں ایسے۔ جب ایک طرف وہ پرچے پھیل گئے، لوگوں کے 200 گھر آنے، اگر اس کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں چھپے ہوئے کو، نظر بھی تو نظر سے انکار نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ معاشرے میں کہاں سے ثابت ہو؟ آپ لڑنے بیٹھ جاتی ہیں جزئیات پر، جزئیات میں آپ اپنی ڈی ویلیو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جزئیات اگر حرام نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کے یہاں بالکل ثابت نہیں ہے امام جعفر صادق کی نظر، کوئی ضرورت نہیں ہے نظر دلانے کی، تو آپ کو پہلے کہیں کہ وہابن ہو گئی ہیں اس کی، تو اس کو گھر میں ہی نہیں بلانا، اس کو آپ کا راستہ بند ہو گیا۔ اچھا مولا کی نظر دلانا، الحمد پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سامنے رکھا، او بھائی تم بھی کھا لو، اور اچھا ایک میل ملاپ، اور بہت سے سینکڑوں اس کے معاشرتی فوائد ہیں۔ بہت سے افراد جو سال میں ملاقات نہیں کر پاتے، ملاقات ہو جاتی، تو حرج تھوڑی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے، اس کی زیارت کی نیت سے، کھانے کی نیت سے کام حرام تھوڑی ہے نا اسلام میں۔ نہیں، وہاں پہ ایک جگہ کہاں سے ثابت ہے اور کیسے ثابت ہے، سارا کام ہی آپ نے خراب کر دیا۔ اب جب وہ کتاب سے پہنچ گئے تو ایک گروپ اٹھا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پچھلے علماء نے کیوں نہیں کہا؟ میں نے یہ بتا دو، یہ بات عقل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ جناب زہرا کا گھر جس نے جلایا اس کے تو گھر میں آگ نہیں لگی، جس نے کہانی نہیں سنی اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ بیوی کا نام چٹپٹ بیوی رکھ دیا، آپ کہیں گے بیوی کا نام زہرا صدیقہ طاہرہ مرضیہ، یہ چٹپٹ بیوی کہاں سے آ گئی؟ تو معاشرے میں ایسے آہستہ 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 ان نکات کو، وہ کہانی معجزات کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں باقاعدہ، وہ جو آپ جا کے 14 معجزات، اس میں آپ کو سب کچھ یہ عجیب و غریب چیزیں نظر آ جائیں گی۔ جب آپ کی ریسرچ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہار الانوار میں جو 6 امام پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں بی بی گئی تھی، یہودی کے گھر میں گئی تو معجزہ ہوا، اور اتنے افراد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور جو کچھ بھی ہو گئے وہ بات موجود ہے۔ وہ باتیں جو بہار الانوار میں ایک حد تک مستند ہے، اس کو آپ آگے بڑھائیں۔ جہاں تک یہ بات آپ کی خدمت میں علماء کی آپ کہانیاں سنائیں اپنے بچوں کو، انقلاب سے متعلق آپ انہیں بیان کریں۔ اب آپ یہاں سے لکھیے اور اس کو نوٹ کرنا آپ کو ضروری ہے۔ کتاب پیام قرآن تفسیر نمونہ موضوعی، جلد نمبر ہے اس کا 7، پیام قرآن، یہ رہی کتاب، یہ پیام قرآن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ کا کیا موضوعی بحث ہے، جلد نمبر 7 ہے۔ موضوع کیا ہے؟ انبیاء، کیونکہ آپ کا کام تبلیغ کا اور آپ کا کام جو ہے گھرانے کو لائن پر لے کے آنے کا ہے، تو یہاں پر قرآن نے انبیاء کی بعثت یعنی انبیاء کے مبعوث ہونے کی 10 حکمتیں بیان کی ہیں۔ انبیاء جو آئے تو 10 چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کیا تھا؟ تعلیم و تربیت لکھیں، عدل و انصاف کا قیام، انسانی آزادی۔ کیا کروں بیٹا، وقت میرے پاس کم ہے،
اور پھر آپ ادھر ادھر سے اتار لیجیے گا۔ عدل و انصاف کا قیام، انسانی آزادی، تاریکیوں سے نجات، بشارت اور انذار، بشارت اور انذار آپ لکھیں، یا انذار، انذار ڈرانا، بشارت کہتے ہیں بشیر و نذیر ہے، یعنی آپ کی گفتگو میں خوشخبری بھی ہو اور آپ کی گفتگو میں ڈرانا بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو قبر سے جو جہنم دکھانا شروع کریں تو آخر تک بیچارہ اپنے آپ کو لٹکا ہوا ہی محسوس کرے، کہیں بھی اس کو جو کوئی امید ہی نظر نہ آئے کہ میں تو گیا کام سے، جب میں کام سے جا ہی رہا ہوں تو پھر کچھ گناہ اور بھی کر لوں، پھر جو رہ گئے وہ بھی حساب کتاب پورا کر لوں۔ نہیں، آپ اس کو بتائیں کہ اللہ جو معاف کرنے والا ہے، اللہ جو غفور الرحیم ہے، انسان کو گناہ پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کا ایک تبلیغی روش آپ اپنائیں گے۔ اس لیے آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ انبیاء کی روش سے آپ اپنی روش کو بہتر بنائیے۔ بشارت و انذار، اتمام حجت، یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ اتمام حجت، آپ نے اتمام حجت کر دی، اس کے بعد آپ کو ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بھابھی کو بتا دیا، آپ نے اپنی بہن کو بتا دیا پردہ عورت پر واجب ہے، اور حجاب کے لیے آپ نے کتابیں لا کے دے دی۔ حجاب کا آپ نے بتا دیا کہ جو بے حجاب عورت ہوگی قیامت میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو مختلف دلیلیں دے دیں اور اس کے ذہن سے وہ نوچنے کی کوشش کی کہ ہماری بیویاں بھی تو بے پردہ ہو گئی تھیں، بیویاں قصداً بے پردہ ہوئی تھیں یا مجبوراً بے پردہ ہوئی تھیں، اور پھر بیویوں کے بعد پھر سارے ائمہ کی وائفز کو جو بے پردہ گھومنا چاہیے تھا کہ زینب کو جب چادر نہیں ملی تو پھر سب کو کسی کو بھی چادر نہیں پہننا چاہیے۔ کہا جاتا ہے جو دین سے بے خبر خواتین ہیں، ہماری بیوی بھی تو کربلا میں بے پردہ ہو گئی تھی، ختم قصہ۔ تو کس نے چادر اتاری تھی؟ شمر نے اتاری تھی۔ یا تمہارا شوہر یا تمہارا بھائی شمر ہوگا یا عمر ابن سعد ہوگا یا یزید ہوگا، یا نہ کون ہے تمہارے گھر میں سے یہ چادر اتارنے والا۔ جب وہ ہندا سے کہا کہ اس کا انٹرویو لیا گیا اس زمانے کی میڈیا نے، کہا کہ اسلام تمہیں کیسا لگا؟ کہ اسلام تو ویری نائس، بہت زبردست دین ہے اسلام کا، کچھ کہنا چاہیں گی؟ کہا دو چیزیں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے، یہ اسلام سے ہٹا دی جائیں۔ کہا کیا پسند نہیں ہے؟ کہا کہ ایک تو پردہ، دوسرا نماز، یہ اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام بہت ہی اچھا دین ہے۔ یہ ہندا کے جملات ہیں۔ تو پھر بھئی یہ صحیح ہے، پھر آپ ہندا کی سیرت پہ چل رہی ہیں۔ پھر جناب زینب نے پھر کیوں لشکر شام کو غیرت دلائی کہ تم نے میری چادریں بھی، ہماری چادریں بھی چھین لی۔ یہ فارمولے معاشرے میں جاہلانہ فارمولے جو ایجاد ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو لڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کسی گھرانے کو مذہبی بنانے کے لیے اس جہالت پر بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی۔ آپ نے اتمام حجت کیا، مانو تو مانو، نہیں مانتے تو جاؤ روبے جہنم، ختم۔ کچھ ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ پردہ واجب ہے، نماز واجب ہے، نامحرموں سے اجتناب واجب ہے۔ آپ سمجھتی ہیں، سمجھے نہیں سمجھتی تو نہیں سمجھتی۔ بالکل آپ اتمام حجت کریں کہ یہ واجبات ہیں اسلام کی، بشرطی کہ آپ اس کو فل کمانڈ ہو آپ کو اس ٹاپک پر جس کو آپ چھیڑ نہیں ہیں۔ پردے کا اگر آپ موضوع چھیڑ نہیں ہیں تو آپ کو وہ 10,000 ایسے ایسے خلیفہ ملیں گے۔ ارے ایران میں دیکھو، ہم گئے تھے ایران میں، وہاں پر جو ایسی صورتحال تھی، وہاں کے ہم وضو خانے میں گئے تھے، وہاں کی عورتیں پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، فلان کرتی ہیں، وہاں کی مثالیں دینے بیٹھ جائیں گی تو ہمیں سمجھانے بیٹھی ہو، آ گئی کہیں سے ایرانی مال کھانے والی۔ تو آپ ان کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ انسان پردہ کر رہا ہے، وہ پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، جو چاہے پہنے، اور اپنے اندر اس کا لباس ہے، باہر تو باپردہ ہے وہ۔ اب آپ نے ان کو اگر وضو خانے میں مثال میں دیکھا تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ باہر جو وہ بیچارے ہم نے ایسی دیکھ لی فلان دیکھ لی۔ ہر معاشرے میں اچھے برے ہوتے ہیں، تو معاشرے کی اچھی چیزوں پہ قیاس کرنا چاہیے۔ رفع اختلافات، انبیاء کا کام یہ تھا کہ رفع اختلافات کریں، یعنی اختلافات جو معاشرے میں، آپ کا کام ہو صلح صفائی، آپ کا کام ہو انسانی ویلفیئر۔ دیکھیے جب بھی آپ کوئی معاشرے میں کام کرنا چاہیں، یاد رکھ لیجئے گا
معاشرے میں پہلے اپنی ویلیو کریٹ کرنی پڑتی ہے، معاشرے میں ویلیو بنانی پڑتی ہے. ہاں یہ خاتون ہمدرد ہے، ہاں اس کو ہمدردی ہے، انسانوں سے بھی یہ مدد کرتی ہے، یہ اچھی بات کرتی ہے، ہم نے اس کے کریکٹر میں کوئی خرابی نہیں دیکھی ہے، خود اس کا کردار مضبوط ہے، یہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ صحیح بات کہہ رہی ہے. لیکن جب گھر کی بہو جو ہے وہ بظاہر وہ اسلامی بن رہی ہو اور ساس سے جو مار کے بدر حنین میں وہ اتر کر جو ہے وہ چار اس کو سناتی ہو، تو پھر اس معاشرے میں کیا اثر ہوگا اس خاتون کا؟ اخلاق، برداشت، صبر. اس کے رفع اختلافات یعنی آپ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ان کے دور کرنے کی اور صلح صفائی کی آپ کوشش کیجئے، پیٹرول نہ چھڑکیے ان کے معاملات پہ. فطری اور عقلی امور کی یاد دہانی. فطری اور عقلی، فطری اور عقلی یہ دو راستے ہیں. فطرت کے راستے سے آپ اسے سمجھائیں. اگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اسے سمجھائیں کہ دیکھو یہ پرندے بھی تسبیح خدا کرتے ہیں، کس نے ان درختوں کو پیدا کیا، کس نے یہ سسٹم بنایا ہے. چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو بتائیے دیکھو بیٹا پانی میں مچھلی کیسے زندہ رہتی ہے، کون ہے اس کا خلق کرنے والا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں. چڑیا کو دیکھو، کوے کو دیکھو، خدا کہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے. تو فطرت اور عقل یہ کہتی ہے کہ شکر منعم، جو نعمت دے اس کا شکر جو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ محنت کرتی ہیں، ٹیچر آپ کو ایک گفٹ دے دیتی ہے، ایک تھینک یو جو ہے معاشرے میں ضروری ہے. تو نماز اللہ کے لیے ایک تھینک یو ہے، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اتنی نعمتیں تھی، ہم نے تیری کھڑے ہو کے جو نماز پڑھ لی. ان امور سے گزرے. دوسرے، زندگی کی دعوت دینا. انسان میں مردگی پیدا کرنے کی بجائے ان کو زندگی سے امید دلانا، مایوس نہیں کرنا ہے. پریچنگ کرنے والا، تبلیغ کرنے والے کا کام جو مایوسی نہیں ہونا چاہیے. جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں اس کو. اب یہاں آپ کے اندر کیا خصوصیت ہونی چاہیے جو آپ تبلیغ کے لیے نکلی، اس پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے، پھر بحث کریں گے. یہ میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ اس کی فہرست بندی. گفتار میں صداقت. جو آپ کہہ رہی ہیں آپ جھوٹ نہ بولیں. آتا ہے کہ آتا ہے، نہیں آتا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا. گفتار میں صداقت یعنی آپ کی اپنی جو گفتگو ہے وہ سچی ہونی چاہیے. گفتگو سے، گفتار میں صداقت. سچ بولیں ہمیشہ، ہمیشہ سچ بولیں. تبلیغ کے کام میں جھوٹ سے کام نہ لیں. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ ڈر جائیں گی، اور ڈر جائیں گی تو شاید یہ لائن پر آ جائیں. تحقیق کر لی تو کہیں گے یہ تو بہت جھوٹ بولنے والی خاتون ہے. کہا کہ میدان حشر میں جو جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر میں جو ہے وہ آپ کو باندھ کے وہ مارا جائے گا، اور اس کے سارے انبیاء آپ کو آگے جوتے ماریں گے. یہ تو بڑی خطرناک بات آپ بتا رہی ہیں. ہاں بہت برا حشر ہوگا میدان حشر میں، حضرت زہرا جوتے لے کے ماریں گی تمہیں. وہ تو بیچاری ڈر گئی، لیکن کہیں کسی حدیث میں ثابت نہ ہوا کہ حضرت زہرا میدان حشر میں جوتے ماریں گی. کہا آپ نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی تھی؟ کہ وہ تو میں نے ایسے میں ڈرانے کے لیے بتائی تھی تاکہ تم جو ہے وہ دین کا راستہ اختیار کریں. جھوٹ نہ بولیں، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. عہد و پیمان پہ پائبند رہنا. آپ اگر کسی کو وقت دیں، وقت کی پابندی کریں. عہد و پیمان یہ انبیاء کی خصوصیت ہے. آپ نے اپنے گھر کے بچے کو جو وعدہ دیا یا تو وعدہ نہ دیں، وعدہ دیا ہے تو وعدے کو پورا کریں، جھوٹ نہ بولیں. عہد و پیمان پر پابند رہنا. جو آپ نے وعدہ کیا وعدے کو پورا کریں. بچے سے آپ جھوٹ نہ بولیں، بڑے سے آپ جھوٹ نہ بولیں، چھوٹے سے آپ جھوٹ نہ بولیں. عہد و پیمان، جو وعدہ آپ کریں اس وعدے کو پورا کریں، اس میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہن میں نے آپ سے کہا میں آپ کو فلاں سی ڈی لا کے دے دوں گی، اب آپ اس کو رلائے جا رہی ہیں، وہ آپ کو ایس ایم ایس کیے جا رہی ہے. آپ نے کہا تھا مجھے سی ڈی لا کے دے دوں گی. کہ پہلے ہاں تم چار ہماری باتیں مانو پھر تمہیں سی ڈی ملے گی. نہیں، جو آپ نے وعدہ کیا وعدہ اس کو پورا کریں. امانت داری. اگر کوئی آپ کے پاس امانت میں آپ کو کوئی کسی نے کتاب دی تو آپ کو خیانت
یہ آپ جو مبلغین ہیں، یہ جو آپ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، امانت میں آپ کی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ پورا کریں۔ خلوص، جو کام کریں وہ خلوص سے کریں، للہ کام کریں۔ ایک وقت میں آپ چاہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مومن ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹاپک کو آپ اختیار کر لیجئے۔ بعض میں نے مومنہ ایسی دیکھی ہیں، قرآن پڑھا رہی ہیں، صرف قرآن پڑھا رہی ہیں، اسی قرآن پڑھانے میں وضو بھی سکھا دیتی ہیں، نماز بھی سکھا دیتی ہیں، پردہ بھی سکھا دیتی ہیں۔ ایک لائن پر آپ لے کر چلیں، خلوص کے ساتھ کم کام کریں، لیکن خلوص اور پوری محنت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ میں نیکی اور احسان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جو واقع نیکی کے قابل ہے ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے اور احسان کریں گے۔ اب چاہے شاہ ساس ہو، سسر ہو، چاہے نند ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو۔ کچھ رہ گیا ہوگا پیچھے میرے خیال سے لکھنے میں۔ انبیاء کی خصوصیات، وہ پوائنٹ جو گزرے تھے 10 پوائنٹ وہ گزر گئے۔ میں نے کہا تھا کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، یہ وہ ہے۔ آپ جو پریچنگ تبلیغ کر رہی ہیں، آپ کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ امانت داری کا جو خلوص، ہمدردی، آپ کو معاشرے میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب آپ بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، سیلاب زدگان دکھائے جا رہے ہیں، واقعی کتنے بیچارے ہیں یہ، ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے۔ ان کے لیے خواتین کے پاس ہمیں جانا چاہیے، جس کے پاس جو کپڑے ہیں، ایکسٹرا کپڑے ہیں، کپڑے آپ جمع کیجئے اور کیمپ میں جا کے دے دیجئے، کوئی اس میں حرج ہے؟ آپ اپنے گھر میں کہیے لائیے بھابھی آپ کے پاس جو کپڑے ہیں یا جوتے ہیں دیجئے، یہ سیلاب زدگان کے لیے میں دینے جا رہی ہوں۔ تو یہ ہمدردی کا جذبہ جو ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہمدردی لکھا، ہمدردی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی بس میں نے، یہ دور ہو گیا میرا، ہمدردی کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکا۔ کہا تو بیٹا یہ 10 پوائنٹ تو وہ تھے کہ جن کے لیے خدا نے مبعوث کیا تھا۔ اب یہ جو عمومی خصوصیات، انبیاء کی اپنی جو خصوصیات تھیں ذاتی، کس کی وجہ سے، کس چیز کے انبیاء کامیاب ہوئے؟ کچھ ہوتے ہیں کام کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، کچھ آپ کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو آپ کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں دوبارہ آپ کی گفتگو میں سچائی ہونی چاہیے، ایک۔ دوسرا، عہد و پیمان پر آپ کو پابند ہونا چاہیے، 2۔ امانت داری آپ کے اندر ہونی چاہیے، 3۔ خیر خواہی اور ہمدردی آپ کے اندر ہونی چاہیے، 4۔ خلوص آپ کے اندر ہونا چاہیے، 5۔ نیکی اور احسان کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، 6۔ شجاعت، دلیری آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ارے اس کو یہ بتا دیا تو ایسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ حق بتائیے، ناراض ہوتی ہے تو حق کو صحیح طریقے سے بتائیے، ڈنڈے مار کے نہ بتائیے، حق بتائیے۔ ناراض ہوتا ہے تو مجھے اپنا وما علینا الا البلاغ، مجھے اپنا وظیفہ ادا کرنا ہے۔ بے پردہ گھوم رہی ہو تو میں ضرور تم سے کہوں گی تم بے پردہ ہو، عذاب الہی آئے گا تم پر۔ ناراض ہو جائے گی، دوستی توڑ لے گی، توڑ لے، اللہ تو دوست رہے گا۔ اس بارے میں ماں ناراض ہو جائے گی، ساس ناراض ہو جائے گی، فلانا، سب ناراض ہو جائیں، اللہ راضی نہ ہو۔ زندگی میں پرواہ نہیں ہے، سب ناراض ہو جائیں، خدا راضی رہے۔ فرمایا کہ جو، لکھ لیجئے گا اس کو، ابھی میں اس کو لکھی دوں یہاں پہ۔ جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے، خدا
کی نظر میں مورد یا مورد عتاب ہے، عذاب ہے، یہ خدا اس کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے کہ مخلوق سیدھے سیدھی بات ہے، جو خدا کو مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں خدا کو ناراض کرتا ہے وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ نہیں جائیں گے وہ فلاں اس کی مکس گیدرنگ میں نہیں جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائے تو ہو جائے جہاں جہنم میں اپنے آپ کو کیوں گناہ میں مبتلا کروں؟ ہم تو پردہ کیے بیٹھے تھے، باقی ساری خواتین بے پردہ، امر بالمعروف پھر کیسے ہوگا؟ آپ جب تک بائیکاٹ نہیں کریں گے اس محفل کا، جب تک اثر نہیں ہوگا، نہیں آئیں گے ہم آپ کے یہاں۔ اگر بے پردگی ہوئی نہیں آئیں گے، مکس گیدرنگ ہوئی نہیں آئیں گے۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بوڑھے بھی کونے میں بیٹھے ہوئے نمازی اپنی تسبیح ہلائے جا رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ ارے آپ یہاں ہاں کیا ہوا مولانا؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہیں۔ جہاں بھی آپ برائی میں ایک حصہ بن جائے گا، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ جیسے قوم لوط پر عذاب ہوا، 40% برے تھے، 60% عبادت کرنے والے تھے، کہا ان پہ بھی عذاب کروں گا کیونکہ یہ بنا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے امر بالمعروف آپ کے لیے ضروری ہے، اچھائی کا راستہ آپ کو دکھانا۔ ہاں آپ اس کو منع کرنا، امر بالمعروف کرنا، ان کو برائیوں سے روکنا۔ یہ نہیں گھر میں آدمی بالکل اپنے منہ میں چنگم بڑھا کے چباتا رہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس نے اپنی قبر میں پتہ ہے ایک قبر میں اگر 70 چلے گئے تو یہی فارمولے ہے آپ لوگوں کے۔ قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے قطع رحمی؟ ایک آدمی شراب پی رہا اور آپ اس سے کہیں تم تو میرے بہت اچھے بھائی ہو، کہ نمازی کے ساتھ بے نمازی کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو، پتہ چلے اسے احساس ہو کہ میں گناہ گار ہوں، اس کو کچھ تو احساس ہو۔ بے پردہ خاتون آپ کے ساتھ جانی، بہن پردہ کر لو ذرا، میں پردے دار ہوں، مجھے شرم آتی ہے تمہارے ساتھ جاتے ہوئے۔ قطع رحمی نہیں ہے۔ قطع رحمی اس صورت میں کہ جہاں اس کا رائٹ بنتا تھا اس کا رائٹ آپ نے نہیں دیا اس کو۔ لیکن سر اگر وہ مانے ہی نہیں تو نہ مانے تو اتمام حجت ہو گئی۔ ابھی تو پڑھا ہے آپ نے، ابھی تو لکھا۔ نہیں تو میں تو ان کے ساتھ اپنا بیٹا چھوڑ دیتے آپ کو ابھی بحث کرتے ہیں اس پہ، اس کی کیا نوعیت بنے گی، اس کو پورا کر لیجئے اس کے بعد پھر ایک منٹ اس کو پورا کیجئے، ایک منٹ۔ توکل پر خدا بھی بحث کرتے ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ خدا پر توکل کرنا، خدا پر توکل، اس کے بہت سے نکات ہیں، کچھ پوائنٹس میں نے چھوڑ رہا ہوں۔ حسن اخلاق، نرمی اور محبت، حسن اخلاق اور نرمی اور محبت۔ حسن اخلاق پہلا نہیں تھا، یہ نرمی اور محبت۔ حسن اخلاق، نرمی اور محبت سے آپ نے کام لینا ہے، 1 2 اور یہ 3۔ حسن اخلاق، نرمی و محبت۔ اب آ جائیے مارکہ بدر و حنین کی طرف، اب کریں ہم لوگ بحث۔ پہلا میری خواہر نے کہا قطع رحم، دین کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم نے ان پر اتمام حجت کر دی، ان کو سمجھا دیا، اس کے بعد نبی نے، مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے اپنی تلواروں سے اپنے سگوں کو قتل کیا ہے دین کی خاطر۔ دین کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ دین، نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اب یہ آپ کی والی بات، کیا کہا تھا نوح نے؟ یاد ہے کیا کہا تھا؟ یہ میرے اہل میں سے۔ نوح نے کیا کیا؟ نوح کر رہے تھے صلہ رحم، کہا خبردار، جو تم نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ غیر عمل غیر صالح ہے۔ اب جب یہ دین سے خارج ہو گئے، کوئی ضرورت نہیں، ایک لفظ اگر تم نے کہا تو تمہیں بھی ڈبو دوں گا میں۔ بیٹا تھا، خارج ہو گیا، اب تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ۔ جب دین کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر تمہارا بیٹا بھی نہیں ہے۔
بیٹا آوارہ ہو گیا، جیل میں چلا گیا، ہیروئن، شراب، سارے آڑے ٹیڑھے کام وہ کر رہا ہے. ماں سمجھا چکی تھی، 10 دفعہ سمجھا چکی تھی، ہے تو میرا بیٹا، ایسے تھوڑی چلا گیا ہے تو میرا بیٹا. ساری نالائقی تمہیں کوٹ کے گیا، سر تمہارا پھاڑ کر گیا، اور جو ہے کہ جہاں میں اسے مصیبت میں، میرا بچہ کہاں گیا تمہارا بچہ، خارج ہو گیا تمہارا بچہ ہونے سے، اب نہیں ہے تمہارا بچہ. ایسے ہی کرو، خدا اس کو ہدایت دے یا موت دے، ختم. ادھر سے پیسہ لے رہی ہوں، ادھر سے پیسہ وہ جیل سے چھڑا کے لے، پھر وہ اس نے وہی کام کرنا شروع کر دیا. آ رہا رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے آوارہ گردی کرے. ماں نے چپکے سے کنڈی کھول دی، ابا کو پتہ نہ چلے تمہارے. بیٹا آگے سو جا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ گناہ، عذاب، یہ قطع رحم کی صورت میں نہیں آتا. مخلوط محفل، صحیح جی فرمائیے. بائیکاٹ اگر کریں گے تو لوگوں کی تو نظر میں نہیں آئے گا، کوئی اہمیت نہیں دے گا کہ کیوں بائیکاٹ کیا. لیکن اگر وہاں پہ مکمل حجاب کے ساتھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ موٹیویٹ ہو جی، مکمل حجاب کے ساتھ جائیں، امر بالمعروف کر کے واپس آئیں. یہ ہماری خواتین جی یہی چیز توڑنے والی ہے، یہی چیز، اسی چیز کا جو اب بات ہو رہی ہے کہ یہ بازار کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. یا تو میں اس کو بازاری سمجھوں، آپ کی محفل بڑی بازار ہے، اس سے پھانسی ہے کہ میں بازار میں آ کے بیٹھی ہوں یا کسی خاص محفل میں آ کے بیٹھی ہوں. بازار میں تو گان ناچنے والے بھی ہوتے ہیں، بازار میں تو بہت سی چیزیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، بازار میں تو شراب بھی ہوتی ہے. تو چلیے، یا تو آپ کی محفل کو میں بازار قرار دوں، بسم اللہ، پھر میں تو یہی اعلان کروں کہ کہاں گئی تھی اب؟ میں بازار میں گئی تھی، فلاں مومنہ نے اپنے بازار لگایا تھا. وہ تو اس کی تو طبیعت ہری ہو جائے گی. حج کے موقع سے حج دیکھیے، حج اب آپ آئیے، ابھی بات کر رہے ہیں، بازار میں اور شادی میں کیا فرق؟ بس بہت فرق ہو جائے گا. بازار ہوتا، بازار کو آپ خود سمجھیے، اس کی میں وضاحت کروں گا کیا؟ سر آپ بازار میں جو عورتیں میک اپ کر کے یہ تھا کہ آپ جو بازار حجاب کے ساتھ جاتے تھے، ہم یہاں پہ جی بات یہ کہ بازار حجاب کے ساتھ، بازار کا دیکھیں ایک تو بہت اہم چیز ہوتی ہے موضوع بحث کیا ہے. اب آپ آ جائیے، کہیے کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ یہ شراب آپ پی لیجئے، بہت اہم ترین چیز ہے موضوع کہ یہ شراب آپ پیجئے. کیوں پیوں میں شراب؟ کھانسی کی دوائی پیتی ہیں؟ کہاں پیتے ہیں؟ نشہ ہوتا ہے اس میں؟ تو ہوتا ہے، جب شراب میں بھی نشہ ہوتا ہے تو کھانسی کی دوائی پی سکتی ہیں تو شراب بھی پی سکتی ہیں. کہ نہیں، شراب کا موضوع کچھ اور ہے، کھانسی کی دوائی کا موضوع کچھ اور ہے. تشخیص موضوع اہم ہے. کھانسی کی دوائی بھی اگر میں نشے کی نیت سے پیوں تو حرام ہے. کھانسی کی دوائی اگر علاج کی نیت سے پیوں تو عین عبادت ہے. تو آپ جو موضوع کو مخلوط کر رہی ہیں کہ بازار اور شادی کو آپس میں ملا رہی ہیں، کہ بازار میں مجھے کسی نے دعوت نہیں دی تھی، بازار گئی تھی میں اپنی ضرورت کے لیے، اور ضرورت کے تحت واپس آ گئی. آپ نے مجھے یہاں دیے دعوت، آپ نے مجھے یہاں دیے رسپیکٹ، آپ نے یہاں پہ میرے لیے لگایا، یہاں پہ آپ نے بازار میں میرے لیے وہ کھانا نہیں سجاتا میز پر. بازار میں کوئی میرے جیب سے پیسوں پہ نہیں رکھتا کہ آئیں گے تو 100 روپے تو دلہن کو دے کے جائیں گی، 200 روپے تو دے کے جائیں گی، گفٹ تو دے کر جائیں گی. تو ان لوگوں کا توڑنے کا بہت اچھا ٹاپک ہم نے چھیڑا ہے کہ ان لوگوں کا حج پر بھی تو جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں تو خدا لعنت کرے حج پر اس پر جانے والے پر کہ جو بری نیت لے کر جائے اور حج پر صرف چہرہ کھلا ہوتا ہے کہ جس کی اجازت ہے، یا بے پردہ ہوتا ہے. حج کا جو تقدس ہے کیا وہ تمہاری محفل کے تقدس سے ملایا جا سکتا ہے؟ چہرہ کھلا ہونا، مرد اور عورت. وہاں پر مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اس میں سے حاجی کم ہے، شیطان زیادہ ہے. تو جہاں نیت میں حج ایک علیحدہ موضوع ہے، آپ کی محفل ایک علیحدہ موضوع ہے. حج میں لوگ قصد کر کے جاتے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں، تو آپ کی محفل میں قصد کر کے نہیں آئے، مستی کی نیت لے کر آئے. تو ہمیں دیکھو، ہم تمہیں دیکھیں، گانا بجے ہو فلانو. بحث کرنی پڑے گی آپ کو، آپ کو حلق خوش کرنا پڑے گا، کل خدا نہیں چھوڑے گا. انبیاء نے کیا کہا؟ ہمارا گلا کاٹ دو.
انبیاء نے جیسے احمد نبی پاک کو جو پتھر پڑے اور جو مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں، کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اسی زبان چلانے پہ تو دی گئی ہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، تو ہم تو کہیں گے ابراہیم ان کی توہین نہ کرو، تو میں تو کروں گا۔ جب تم جاہلانہ روش سے نہیں ہٹو گے تو ایک روش خواہران آپ کی یہ ہو کہ آپ اس محفل میں جانے سے پہلے 4 5 6 7 8 10 15 20 کو اپنا ہم نوا بنا لیجئے، اگر یہ نصیب ہو جائے، یا اگر اس محفل میں گڑبڑ ہو یا 20 کے 20 اٹھ کے آ جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں جو ہم نے عملی کی ہیں۔ بیوی بازار سے اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کا بازار میں اپنا ایک کام ہے، آپ گئی اپنی چیز لے کے واپس آ گئی، بازار میں ایک جاتی ہے آوارہ گردی کر کے واپس آ جاتی ہے، جو کچھ بھی نوعیت ہو، تو یہ بازار نہیں ہے۔ اگر بازار ہے تو پھر صحیح، پھر بازار جیسا اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا، پھر یہ کیا جائے اسی تو بہت سی ترکیب ہے۔ بہن یہ کتنے میٹر لیا ہے کپڑا، وہ ہر ایک کا کپڑا پکڑ کے پوچھو کون سی مارکیٹ سے لیا، ورنہ اس کی طبیعت ہری ہو جائے گا نا۔ بازار میں آئی ہوں میں تو بازار میں جاتی ہوں تو کپڑا پوچھیں یہ جیولری کتنے کی ہے، یہ لپسٹک تم نے کتنے کی لی ہے، تو پھر بازار جیسا حشر۔ تو پھر دیکھیں آپ یہ چاول جو رکھے ہوئے جو کھانا پکا ہے، اس سے اچھی کوالٹی کا چاول نہیں تھا مارکیٹ میں، تو اس کی تو پھر خود بخود جو ہے پتہ چل جائے گا بازار کسے کہتے ہو، محفل کسے کہتے ہیں۔ اس بیوٹی پارلر سے کی وجہ کسی اور بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا لی تھی، اس تو چوڑا لگ رہی ہے یہ، پھر دیکھیے پھر حشر دیکھیے نہ ان کی جو طبیعت ہری ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے خود ساختہ فارمولے بنا لیے گئے ہیں، زینب بھی تو بے پردہ تھیں، اور صاحب جیسے آپ نے کہا یہ تو بازار کو ملا دیا شادی کی محفل سے، اور کیا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، شادی کے دن تو خوش ہونا چاہیے، اور کیا ہے اگر بے پردگی ہو جائے تو ہم لوگ جتنے بجے درس شروع کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ابھی 5 منٹ ہمیں دے تو بہرحال بات، اور کوئی کوئسچن ہے اس ذیل میں، تاکہ یہ ٹاپک پھر آج جو ہے جی وہی بات ہے کہ اگر ہم کہیں جائیں گے نہیں اس طرح کے تقریبات میں تو لوگ موٹیویٹ کس طرح ہوں گے، کہ وہ لوگ اکثر خواتین یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ مکمل حجاب کرنا، آپ جائیے، آپ کے لیے کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا ہے تبلیغ کا، پھر بعد میں اس کے گھر چلی جائیے، بعد میں نہیں جا سکتے اس کے گھر۔ زیادہ تر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ نا مکمل حجاب کر نہیں سکتے تقریبات میں نا، تو جب وہ کسی باحجاب بندے کو دیکھیں گی اس کے بعد ہی وہ بیوی نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، ایک اور دوسرا نقصان ہے، ایک طرف فائدہ ہے جب اس کی مووی بنتی ہے تو اس مووی میں آپ کے یہ کمنٹس نہیں ہوتے، تم بھی تو بیٹھی ہوئی تھی، اب آپ چاہے لاکھ اس سے کہتی رہے ہم نے تمہیں بھی تو بیٹھا ہوا دیکھا، اتنی بے پردہ گھوم رہی تھی، ہم نے تو نہیں دیکھا تم کسی کو تبلیغ کر رہی ہو۔ بعض مولوی اس چکر میں پکڑے جاتے ہیں، وہ بیچارہ تبلیغ کرتا اس وقت کوئی ریکارڈنگ اس کی نہیں کرتا، اس کی مووی بنا لیتے ہیں، 10 کو دکھاتے کہتے دیکھو مولانا بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارہ مولوی کہاں جا کے اپنا دفاع کرے گا، مولانا بھی تو آگے بیٹھے تھے، اس نے قنات لگوا لی، ایک دفعہ قنات گرا دی، مولانا کی مووی بن گئی، تو پھنس گئے بیچارے، اب کیا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض محافل میں یہ مجتہدین کا فیصلہ ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، ان محافل میں جانا کہ تمام علماء مراجین کا، ان محافل میں جانا حرام ہے جہاں مرد اور عورت مخلوط ہوں، امر بالمعروف کا کوئی اور ذریعہ اختیار کیا جائے، اس محفل میں شریک ہونا کہ جس محفل میں آپ کی موجودگی جو بجائے تبلیغ کے جو اور آپ کی گلے پہ فلم آ جائے، اس محفل میں آپ ہاں تو جا سکتی ہیں۔ پھر وہی بات ہے نا بیوی، جلوس ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ مقدس چیز ہے، یہ مقدس نہیں ہے، اس کو مقدس کا رنگین، وہ نامحرم تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ بات یہ کہ جس مخصوص محفل میں آپ گئی ہیں، مخصوص 4 دیواری میں آپ گئی، وہ جلوس عمومی حالت رکھتا ہے، اس کا موضوع عموم ہے، بعض موضوع عموم ہوتے عمومی ہے، آپ ہاسپٹل میں بھی جاتی ہیں، آپ 1000 جگہ پر جاتی ہیں، بعض جگہ جو وہ خصوص اس کا موضوع ہے، خاص موضوع ہے، موضوع کو دیکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ حج ایک عمومی موضوع ہے، لیکن جس محفل میں آپ جا رہی ہیں وہ موضوع خاص ہے، اس میں ہر ایک کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے، خاص کو آپ کو دیکھنا پڑے۔ موضوع بازار عموم ہے، ہاسپٹل عموم ہے، حج کے لیے جانا عموم ہے،
آپ یونیورسٹیز جاتی ہیں وہ عموم ہے، سارے عمومی موضوع ہیں، لیکن جہاں آپ شادی کے لیے جا رہی ہیں اور محفل کے لیے جا رہی ہیں اور میلاد کے لیے جا رہی ہیں اور یا کسی کی سالگرہ کے لیے، تو وہ موضوع خاص ہے۔ میرے خیال سے کہ یہ ٹاپک جو ہے آپ کی نظر میں اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں تبلیغ کے بنیادی عناصر کو دیکھنے کے لیے جو چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ ہم ایک مؤثر مبلغ بن جائیں اور ہماری بات میں اثر پیدا ہو جائے۔ خدا ہے تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جو کوششیں ہیں، یہ جو زحمتیں، خدا بندہ ہمیں حوصلہ عطا فرما، خدا بندہ ہمیں خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔